مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اٹلی سے متعلق ہے، اور اٹلی میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے اٹالین میڈیا اگر آپ دیکھ رہے ہو تو وہاں بریکنگ نیوز چل رہی ہیں گزشتہ 3 دن سے، اور یہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں برسلز میں یورپی یونین میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جرمنی میں بھی، آسٹریا، فرانس، سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت ان تمام کی توجہ جو ہے اٹلی پر مرکوز ہے۔ اور اٹلی کے جو نائب وزیر اعظم ہیں ماتیو سالوینی، انہوں نے تو جو اس صورتحال کو اٹلی پر حملے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اٹلی پر جو ہے وہ جیسے حملہ کر دیا گیا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں اٹلی کے جزیرے لمپارڈسیا کی، جہاں پچھلے 3 دن یعنی پیر سے جمعرات کے درمیان، پیر سے بدھ یعنی 3 دن پیر منگل بدھ 10,000 افریقی تارکین وہاں پہنچے ہیں۔ جی ہاں 10,000، جبکہ جزیرے کی اپنی جو کل آبادی ہے، جو اٹالینز وہاں رہتے ہیں وہ صرف 6,000 ہیں۔ ایک 6,000 کی آبادی والے علاقے میں اگر باہر سے دوسرے کوئی غیر ملکی 10,000 آ جائیں تو کیا صورتحال پیدا ہوگی، وہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ریکارڈ تعداد ہے جو 3 دنوں میں آئی ہے، اور ان میں سے 6,000 لوگ تو صرف منگل اور بدھ کو پہنچے، اور اس پر جو ہے پوری اطالوی حکومت اور یورپی یونین برسلز میں اور پورے یورپی ملکوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ اتنے افراد اگر اس تیزی سے آ گئے ہیں اور مزید یہ سلسلہ نہ رکا تو پھر صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی، اور لمپارڈسیا میں تو عملی طور پر صورتحال قابو سے باہر ہی ہو گئی ہے۔ اگر لمپارڈسیا کی بات کی جائے تو وہاں پر پانی بھی جو ہے وہ مین لینڈ اٹلی سے جاتا ہے جہازوں کے ذریعے، اس طرح خوراک بھی۔ جب 10,000 لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو یہ خدشہ ہی پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں پر جو ہے خاص طور پر پانی کی قلت پیدا ہو جائے گی، اور وہاں اٹلی کی ریڈ کراس صورتحال سنبھال رہی ہے، اس کے پاس ہے انتظام، لیکن ریڈ کراس بھی ظاہر ہے اس کے لیے اتنی تیار نہیں تھی، نہ کسی نے تصور بھی کیا تھا کہ 2 دنوں میں 3 دنوں میں 10,000 لوگ اچانک وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اطالوی حکام نے بتایا کہ وہ خود یہ حیران رہ گئے کہ پیر سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور منگل کو اور بدھ کو یہ پیک پر پہنچا، تو کشتیوں کی نہ ختم ہونے والی لائنیں تھیں جو وہاں مسلسل پہنچتی جا رہی تھیں، اور اتنی کشتیاں تھیں کہ انہیں پورٹ پہ لگانے کے لیے جو ہے انتظار کرانا پڑ رہا تھا، اور تقریباً 200 سے 250 کشتیاں یہ پہنچی ہیں، چھوٹی کشتیوں میں 40 50 100 لوگ پہنچے۔ اور یہ اطالوی حکام کہتے ہیں کہ انسانی اسمگلروں نے اب یہ نیا دندہ اختیار کیا ہے، وہ چھوٹی کشتیاں لوہے کی بنا کر انہیں بھیج رہے ہیں، وہ کشتیاں انہیں بھی سستی پڑتی ہیں، اور اس لیے اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ جو 10,000 لوگ پہنچے ہیں اس کی وجہ سے اٹلی میں بھی تشویش ہے، یورپی یونین میں بھی۔ اچھا، ان 10,000 لوگوں کے لیے ابتدائی طور پر جو ہے خوراک کا بندوبست کرنا واقعی مسئلہ ہو گیا تھا، وہاں پر لائنیں لگ گئی تھیں، اور جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر ان کا بھوک سے نہ ڈالتے، ظاہر ہے یہ بھی پیچھے سفر کر کے آئے تھے۔ پھر یہ لوگ جو ہے خوراک کی تلاش میں جو ہے لمپارڈسیا کا جو چینترو ہے وہاں پر چلے گئے، اور وہاں پر یہ سیاحوں سے، ان کے اکثر کے پاؤں میں چپلیں تک نہیں تھیں اور بری حالت تھی، وہاں پر یہ جو سیاح موجود تھے یا جو اطالوی شہری موجود تھے یہ وہاں پر ان سے خوراک اور پانی مانگتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ مناظر لمپارڈسیا میں پہلی بار دیکھنے کو ملے ہیں، اور وہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو تمام جو عینی شاہدین کہتے ہیں کہ وہاں پر جو سیاح موجود تھے یا اطالوی شہری تھے انہوں نے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا، اور ان تارکین کو جس کی جو مدد کی جا سکتی تھی کی، انہیں کھانا دیا، جسے پانی کی ضرورت تھی اسے پانی بھی دیا۔ لیکن یہ 10,000 تارکین کی آمد پر جو ہے پورا ایک لگتا ہے کہ ایک کھڑا ہو گیا، مسئلے کا انبار کھڑا ہو گیا اطالوی حکومت کے لیے، اور اطالوی حکومت بہت پریشر میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے جب یہ خبریں آئیں تو فرانس نے فوری طور پر اٹلی کے ساتھ جو ملک سرحد ہے وہاں پر سخت جو ہے وہ کنٹرول نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے کہا ہے جی ہم نے اٹلی کے ساتھ ملکہ سرحد پر فوری طور پر جو ہے نفری جو ہے تعینات ہے اسے دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان تارکین کی بڑی تعداد جو ہے اٹلی میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہاں سے فرانس اور دوسرے ملکوں کا رخ کرتی ہے۔ اسی طرح جرمنی نے بھی، اگرچہ بظاہر اس کا براہ راست تعلق نظر نہیں آتا، لیکن جرمنی نے بھی اعلان کیا کہ جی وہ اٹلی سے جو تارکین وطن لے رہا تھا، وہ تقریباً لینے تھے اس نے 3200، تو وہ 3200 تارکین کی منتقلی کا عمل جو ہے وہ معطل کر رہا ہے۔ جرمنی کا کہنا یہ ہے کہ جی 12,000 تقریباً تارکین وطن ہیں جو پہلے اٹلی میں آئے تھے اور وہ اٹلی سے جرمنی آ چکے ہیں، اب ڈبلن معاہدے کے تحت انہیں واپس اٹلی وہ بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اٹلی کی حکومت انہیں واپس لینے کے لیے تعاون نہیں کر رہی۔ چونکہ وہ تعاون نہیں کر رہی اس لیے اب وہ بھی جو 3200 تارکین کو اس نے اٹلی سے لینا تھا رضا کرانہ طور پر، وہ اس عمل کو معطل کر رہا ہے۔
اس طرح آسٹریا کی سرحد جو ملتی ہے، آسٹریا نے بھی سرحد پر سختی کرنے کا اعلان کیا، ان کا سخت نظر رکھ رہے ہیں اور نفری بھی بڑھا رہے ہیں۔ یعنی ان کی تینوں سارے یورپی ملکوں کی کوشش ہے کہ اٹلی میں تو اب مشکل صورتحال کا شکار ہو ہی گیا ہے، تو وہاں سے تارکین کی اپنے ملکوں میں آمد جو ہے وہ روکی جا سکے۔ اچھا، اس پہ جو ہے اٹالوی رہنماؤں کا بھی سخت رد عمل آ رہا ہے، اور اپوزیشن رہنما جو ہیں انہوں نے تو جو پی ڈی کی سربراہ ہیں شیلنی، انہوں نے تو جو ہے حکومت پہ سخت تنقید کی ہے، اور وزیر اعظم میلونی کو کہا ہے کہ وہ تو یہ دعوے کرتی تھیں کہ جی انہوں نے تیونس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ تارکین وطن کی تعداد کم ہو جائے گی، رک جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میلونی کا کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ قوم سے کیا وہ پورا نہیں کر سکیں۔ لیکن جو سخت سے سخت رد عمل آیا ہے وہ نائب وزیر اعظم ماتیو سالوینی کا آیا ہے۔ انہوں نے ان 10,000 تارکین کی آمد کو کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور یہ کسی منصوبے کا حصہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اٹلی پر جو ہے وہ باہر سے حملہ ہو گیا ہے۔ اتنا سخت انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے، اور ان کی اس بات میں ویسے دم نظر آتا ہے کہ ایک 10,000 تارکین جس طرح آئے ہیں 200-250 کشتیاں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیونس کے حکام کو پتہ نہ چلا ہو۔ یہ صفاق شہر سے آئے ہیں تقریباً سارے، اور صفاق کو بہت بڑا شہر نہیں ہے، وہاں سے اگر 200-250 کشتیاں 2 دن میں نکلی ہیں تو تیونس کے حکام کو نہ پتہ چلا ہو، ایسی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو سالوینی کی جو یہ بات ہے وہ لوگوں کو، طالبی لوگوں کو اپیل کرتی ہے کہ اس میں تیونس کی حکومت، اس کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم میلونی کی حکومت تعاون کر رہی ہے، انہیں فنڈز دے رہی ہے، انہیں کشتیاں دے رہی ہے، یورپی یونین سے انہیں فنڈز دلوائے جا رہے ہیں، IMF سے ان کی ڈیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ تیونس کی حکومت جو ہے وہ طالبی حکام سے جو وعدے کرتی ہے، طالبی وزیر اعظم کو جو سوانح خواب دکھاتی ہے، اس پہ وہ عمل نہیں کر رہی۔ تو اس پہ جو ہے سالوینی کا بڑا سخت رد عمل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہوں نے وزیر داخلہ کی حیثیت سے جو پالیسیاں اپنائی تھیں اور جس کے نتیجے میں تارکین کی آمد جو ہے وہ بہت کم رہ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اٹلی کی سرحدوں کا دفاع کیا جائے اور ان پالیسیوں پر عمل کیا جائے جس کی وجہ سے انہیں آج تک مقدمات بھگتنے پڑ رہے ہیں، انہیں تنقید سہنا کرنی پڑ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ یورپی پولیس جو ہے فرنٹیکس ہے جو سرحدی نگرانی کرتی ہے، اس نے بھی بڑی تشویشناک رپورٹ جاری کی ہے جو اٹلی کے لیے تشویشناک ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں بھی اٹلی پر جو ہے یہ تیونس سے تارکین کا دباؤ برقرار رہنے کا امکان ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فی الحال اس میں کوئی کمی انہیں نظر آتی نہیں آ رہی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ فرنٹیکس کے بعد جو اطلاعات ہیں وہ یہی کہ تیونس جو ہے اس معاملے میں اٹلی سے تعاون نہیں کرنے کا ارادہ رکھتا۔ اور اب جو ہے اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ 1,25,000 سے زائد تارکین وطن اس سال اٹلی آ چکے ہیں، اور ان میں تقریباً 80% اب جو ہے وہ تیونس سے آئے ہیں، اور یہ سیاہ فام افریقی تارکین وطن ہیں۔ اور اس سال لیکن اس سے پہلے جو ہے جو دیگر ملکوں میں کچھ ہے، لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ سیاہ فام افریقیوں کی ہے۔ تو اس والے سے جو تعداد جاری کی ہے اس میں جو پہلے 7 ملک ہیں ان میں پاکستانی بھی اگرچہ شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے جو 1 نمبر پر ہے وہ گینیا ہے۔ گینیا کے 15,000 سے زائد تارکین وطن پہنچ چکے ہیں، تیونس کے 11,500 ہیں، مصر کے 8,500 ہیں، بنگلہ دیش کے 7,500 ہیں، برکینا فاسو کے 7,500 ہیں، اور 6,500 پاکستانی بھی طالبی حکام کے مطابق اس سال تک جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ یہ 7 ملک جو ہیں وہ سب سے زیادہ جن کے تارکین اس سال جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ تو یہ تھی صورتحال لمپارڈسیا کی۔ لمپارڈسیا میں صورتحال اچھی نہیں ہے اٹلی کے لیے۔ اب اٹلی کی حکومت نے وہاں سے تارکین کو منتقل کرنے کا عمل شروع کیا ہے، اور اس منتقلی کے پروسیس جو ہے انہیں مختلف شہروں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس دوران سسلی سے 2 بسوں کے ذریعے تارکین کو جو منتقل کیا جا رہا تھا ان بسوں کا حادثہ بھی پیش آیا ہے، روم کے قریب ہی حادثہ پیش آیا ہے، اور اس حادثے میں دونوں بسوں کے ڈرائیور جو ہے ان کی جان چلی گئی ہے، اور تقریباً 25 تارکین وطن زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک حادثہ بھی پیش آیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔